تمام ایمان والوں پہ جو بالغ ہیں، مرد عورت، مریض بیمار نہ ہوں، ان کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا فرض فرمایا ہے۔ بیمار ہوں، جن کی کبھی زندگی کی امید نہ ہو تو وہ فدیہ دے دیں، لیکن چند دنوں کی بیماری آ جائے تو اللہ کا قرآن ان کے لیے بھی رہبری کرتا ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں ان ایام کی گنتی پوری کر لیں۔ صاحب مال ہو اور وہ تمام شرائط پوری ہو جاتی ہوں جو حج کے لیے ضروری ہیں، تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ایمان والے کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح دین کے تمام شعبے جن کی احیاء کا حکم ہے اور جن کی بقا کا حکم ہے، جہاد بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ گو کہ عام حالات میں جہاد کفار کے خلاف قتال کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا، مل جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، جہاد اس چیز کا نام ہے کہ کفار کے ساتھ قتال کیا جائے۔ آج امت مسلمہ کو ایک جھگڑے کے اندر، شک و شبے کے اندر ڈال دیا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، گھروں کے اندر لڑائی ہے، محلوں کے اندر، بستیوں کے اندر لڑائی ہے، بحث و مباحثہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی مزدوری ہم کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، جی بچے ہم پالتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، ہم مسجدوں میں خدمت کرتے ہیں، ہم مدارس میں خدمت کرتے ہیں، ہم ممبروں پہ بیٹھ کے وعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، ہم کتابیں لکھتے ہیں اور دین کی اشاعت کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف لفظی معنی کے اعتبار سے امت کو بتا دیا جاتا ہے، تشریحاً بات نہیں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑتے ہیں۔ جہاد ایک ہے لغوی معنی میں، ایک ہے شرعی معنی میں۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ لغت میں جہاد کس کو کہتے ہیں اور شریعت میں جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جب یہ دو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن نے رہبری کی ہے، ہجرت کرنے کو بھی جہاد کا لفظ کہا ہے، دین کے لیے محنت کرنا اس کو بھی جہاد کہا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہاں لفظ جاہدوا ہے۔ والذین جاہدوا، لفظ جوہد کا استعمال، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا ہے، لیکن یہاں مراد قتال نہیں ہے، صرف کافر سے جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اگلے الفاظ میں اس کی تشریح ہو جاتی ہے۔ والذین جاہدوا، جو لوگ کوششیں کرتے ہیں، کس میں؟ فینا، ہمارے اندر، یعنی ہمارے دین میں، لنہدینہم، ہم دکھا دیتے ہیں ان کو، سبلنا، یعنی تمام راستوں کی ان کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، تمام راستے ان پہ ہم کھول دیتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے فینا کا جملہ استعمال فرمایا ہے، یعنی ہمارے اندر سے مراد ہے جو احکامات ہم نے دیے ہیں، جو دین ہم نے دیا ہے، اس پورے دین کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جاہدوا، والذین جاہدوا، وہ لوگ جو کہ کوشش کرتے ہیں، جوہد کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ اس سے مراد پورے کا پورا دین، اس کے بارے میں لفظ جوہد کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ دین کے لیے کوشش کرنے کا نام بھی جہاد ہے، لیکن یہ لغت کے اندر اس کی تشریح علماء نے کی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے، قل ان کان آباؤکم
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 چیزیں رب کائنات نے گنوائی ہیں. 8 چیزیں. گو کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب ہجرت سے کچھ لوگ رک گئے تھے، پس و پیش کر رہے تھے، ان کے پیچھے گھر بار تھے، ان کے بیوی بچے تھے، ان کے باغات کا پھل تیار تھا، ان کی تجارت تھی، ان کی کھیتی باڑی تھی، تو یہ چیزیں ان کو ہچکچاہٹ میں ڈال رہی تھی. تو اللہ پاک نے اس وقت یہ آیات نازل فرمائی تھی. 8 چیزیں اس میں گنوائی ہیں، لیکن آگے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ تمام 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں، میں انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں محبوب ہو جائیں، یعنی ان 8 چیزوں سے تمہیں محبت زیادہ ہو جائے. کس سے؟ من اللہ ورسولہ، یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے یہ چیزیں محبوب ہو جائیں. اور وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی یہ تمہیں چیزیں محبوب ہو جائیں. فتربصوا، پھر تم انتظار کرو. کس چیز کا؟ حتیٰ کہ آ جائے، یأتی اللہ، آ جائے تمہارا اللہ، حتیٰ یأتی اللہ بأمری، اپنے وعدے کے ساتھ، یعنی اپنے حکم کے ساتھ، اپنے عذاب کے ساتھ. یعنی اگر تمہیں یہ 8 چیزیں محبوب ہو جائیں، کون کون سی؟ میں انشاءاللہ لفظی ترجمہ بتاتا ہوں. یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہو جائیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر تم انتظار کرو کہ رب آ جائے، یعنی اللہ آ جائے اپنے وعدے کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا فاسق قوم کو، فاسق لوگوں کو. فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں.